اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارے ٹرسٹ کے ممبرس کی اور یوٹیوب کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پھر ماہ رمضان المبارک ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ رمضان عبادات، ذکر، تلاوت اور زہد و تقوی کا ایک ایسا عالمی موسم اور جشن عام کا زمانہ ہے جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل، امیر و فقیر، کم ہمت اور عالی حوصلہ اور ہر قسم کے لوگ ایک دوسرے کے شریک نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایک ہی وقت میں ہر شہر اور ہر گاؤں اور ہر دیہات میں ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے مناسبت سے ہمارے ممبرس ٹرسٹ اور یوٹیوب عوام الناس کی افادیت طے کیا گیا ہے کہ سارے مسلمانوں اور عوام الناس کی افادے کی نیت خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے اہم فضائل اور مسائل اور اہم مذہبی پہلوؤں کو سامعین کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس ہفتے یعنی بتاریخ 10 مارچ بروز اتوار سے حضرت سید مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارکان اربع اسلامی عبادات سے ماخوذ ایک چیپٹر روزہ کے ضروری ہدایت پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ماہ شوال سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس ہفتے مرشدی حضرت سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اہم مضمون رمضان المبارک کا مبارک تحفہ، جو سال 2016 جون کے 15 روزہ تعمیر حیات میں چھپ چکا ہے، جو لکھنؤ سے نکلتا ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خاکسار مصلح الدین احمد حیدرآبادی، مینیجنگ ٹرسٹی، سید ابوالحسن علی ندوی پبلیکیشن ٹرسٹ۔ ایک اہم گزارش ہمارے سامعین سے یہ بھی ہے کہ خالص ثواب کی نیت سے اس سیریز کو اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں خوب شیئر کریں۔ اللہ خوب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اس مرتبہ مرشدی سید مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر جو غالباً رائے بریلی میں ہوئی تھی، اس کو پیش کیا جا رہا ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ اس کا عنوان ہے رمضان المبارک کا مبارک تحفہ۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کی آیت سے یہ مضمون شروع کیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا۔ یہ رمضان المبارک چونکہ ہر سال آتا ہے اور جن کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے ان کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ امتحان یہ کہ جو چیز بار بار آتی ہے، جس میں ذوقی، جسمانی اور لذتی باتیں شامل ہوتی ہیں، اس میں آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہونا اور صرف رضا الہی کا طالب ہونا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ عادتاً کرتے ہیں تو ان کے اندر عظمت اور وقت پیدا نہیں ہو پاتی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان پر یقین نہیں جم پاتا ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں طبعی اور فطری ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اور یہاں سے آپ یہ سیکھ کر جائیے اور یہ پورے رمضان بھر اس کو ذہن میں محفوظ کیجئے۔ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتا تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مبصر اور ماہر نفسیات، بڑے سے بڑا نفس شناس
اور حکیم بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی امید میں، تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی پوچھ سکتا ہے کہ آدمی روزہ اور کس کے لیے رکھے گا؟ وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، گرمی میں پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، اور بہت بڑا خطرہ مول لے لیتا ہے اور سخت مشقت کی زندگی گزارتا ہے، تو اجر و ثواب ہی کی نیت سے تو کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ انسانی نفسیات اور سائیکالوجی اور انسانی کمزوری سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کمزوری عمومی طور پر رائج ہوتی ہے تو وہ بے شعوری اور غفلت سے ہوتی ہے۔ رمضان مبارک ایک موسم ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم، ایسے ہی رمضان کا موسم بھی ہوتا ہے۔ اس موسم کا تقاضا یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں اور عبادات اور طاعت میں اور اضافہ کیا جائے۔ اس موسم سے سبھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس کا دھیان نہیں رہ پاتا کہ وہ عمل کیوں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو نیت ہی نہیں کرتے کہ وہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہیے، اور اس سے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ روزہ رکھنے پر لوگ تعریف کریں گے اور نہ رکھنے پر لوگ برائی کریں گے اور تنقید کریں گے۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ نیت کا استحضار رہے، آدمی اپنے کو ٹٹولے، محاسبہ کرے، ادھر ذہن ہی نہیں جاتا، دھیان ہی نہیں جاتا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کھانا پینا کیوں چھوڑ رہے ہیں، جب کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ روزے کے سلسلے میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں اور جو بشارتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اور اس سلسلے میں جو وعدے مذکور ہیں، ایک تو یہی ہے جو اسی آیت کی آخر میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ باقی معیشت میں برکت حاصل ہوتی ہے، قلب منور ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم کھا پی سکتے ہیں، مگر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ کا ہم کو ثواب ملتا ہے، ہمارا بھوکا رہنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہمارے حکم کی تعمیل اور محض ہماری خوشی کے لیے تمام لذتیں ترک کر دی ہیں، اور محض میری خوشی کے لیے وہ بھوکا پیاسا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثروں کا ادھر خیال جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی کیا عظمت ہے، اللہ کا اس پر کیا انعام ہے، اللہ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے، ادھر ذہن جاتا ہی نہیں۔ اس میں نیت کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر چیز تو اپنے وقت پر ہوتی رہتی ہے اور اپنے موقع پر انجام پاتی ہے، سب شریک ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی کے ذہن میں اس کا اصل مقصد اور نیت بھی ہو۔ ایک ہوا چلتی ہے، ایک موسم ہوتا ہے اور اپنا اثر چھوڑتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آپ چونکہ یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے رائے بریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ یہیں پیدا ہوئے، ان کا نام سے یہیں مدرسہ ہے، اور بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، جب سے ہوش آیا ہے اور شعور پیدا ہوا، اس وقت سے اس وقت تک کوئی روز مرہ کا کام بھی رضا الہی کی بغیر نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے حضرات، یہ یعنی اب روزہ تو روزہ، دوسرے روز مرہ کے کام بھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ استنجا
گیا ہوں تو اس میں رضا الہی کی نیت کی کہ میں پاک ہوں، کسی سے ہنس کر بولا ہوں تو اس نیت سے کہ کسی کو ہنسایا ہوں تو اس نیت سے، کھانا کھایا ہوں تو اس نیت سے۔ انہوں نے اتنے وثوق سے فرمایا کہ شعور کے پیدا ہونے کے بعد سے اس وقت تک کوئی عمل رضا الہی کے بغیر نہیں کیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اب ہم اپنے کو ٹٹولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور یہ کہ آخرت میں ہم کو اس کا ثواب ملے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ عبادت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ عادات بن گئی ہیں، بے شعوری دل و دماغ اور اعصاب پر چھا گئی ہیں۔ بھوک لگی، کھانا کھا لیا، کوئی آیا اس سے ہنس کر بول لیا، کھانا بھی کھلا دیا، لیکن اس پر جو اللہ کے یہاں اجر کا وعدہ ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھا۔ کوئی عمل جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو شعور نہیں، کھانا کھلانے پر بھی اجر و ثواب کی نیت نہیں ہوتی۔ اس میں ریا اور شہرت طلبی ہوتی ہے، اور ریا اور شہرت طلبی بہت بری چیز ہے، ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے، لیکن یہ بے شعوری کی بات ہے۔ بدشعوری کم ہے، بے شعوری زیادہ ہے۔ ہر عمل شعور اور استظہار نیت کے ساتھ ہو تو یہ ہنسنا بولنا، کھانا پینا، کھلانا پلانا، آنا جانا، یہ سب شعور اور استظہار نیت سے کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزیں چھوڑ دینا جو ہم کر سکتے ہیں مگر وہ دین کے خلاف ہیں، اس لیے اب انہیں کریں۔ وہ دین کے خلاف ہیں اس لیے اب نہیں کریں۔ تو سب میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک آسان کام بھی ہے اور وسیع کام بھی ہے، اتنا وسیع کہ اس سے وسیع دوسرا کام مشکل سے ملے گا۔ کچھ کرنا نہیں، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم ان سے ہنس کر صرف اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اس شعور کے ساتھ کام ہوتا ہے تو زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، ورنہ نشیب و فراز کی زندگی رہتی ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں اور ادھر کسی سے ملنے جلنے چلے گئے تو بس ایسے ہی چلے گئے، کسی سے تعلق و محبت ہے تو ایسے ہی ہو گیا۔ جب یہ شعور ہوتا ہے تو پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ رمضان کا خاص تحفہ اور پیغام۔ بس یہاں سے آپ یہ چیز لے کر جائیں کہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ سب کام میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہیے۔ ہم تھکے ہیں، پریشان ہیں، اتنے میں مہمان آ گئے، اب بشاشت سے ان سے ملنا ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ان کے خاطر تواضع کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو پوری زندگی پر نور کی چادر چھا جاتی ہے اور رحمت الہی کا سایہ ہوتا ہے، اور اس کا اصل فائدہ قیامت میں معلوم ہوگا جب اللہ کے سامنے جائیں گے، تب قدر آئے گی کہ یہ چھوٹا سا عمل آج کتنا بڑا بن کر سامنے ہے کہ فلاں کا کام کر دیا تھا اور فلاں سے ہنس کر بولے تھے۔ یہ تحفہ ہے رمضان المبارک کا پہلا اور عظیم تحفہ، بس یہ کہ آپ کی نیت رضا الہی کی ہونی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے اور کس کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کو اللہ نے یہ یہ علم بخشا اور یہ اطلاع دی کہ کبھی دینی کام بھی آدمی اپنی خواہشات سے کر لیتے ہیں، اپنے بعض فوائد اور اغراض و منافع سے کر لیتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، پیغمبر ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے اور ان کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ بس یہی اس رمضان المبارک کا تحفہ ہے آپ کے لیے، اور یہی اس مبارک مہینے کا پیغام ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آپ کی خدمت میں مصلح الدین احمد حیدرآبادی نے یہ حضرت میرے پیر و مرشد مولانا عالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر پیش کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔